سال کی کتاب اس کا 25 باب اس کی 11ویں آیت لکھا ہے، با موقع باتیں روپہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں۔ سو آج آپ کھانے والے سیب نہیں لینا چاہ رہے یا آپ کو ملتے ہیں، آپ کو سونے کے سیب ملنے والے ہیں۔ اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ با موقع باتیں روپہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں، اور آگے لکھا ہے دنا ملامت کرنے والے کی بات سننے والے کے کان میں سونے کی بالی اور کندن کا زیور ہے۔ آمین۔ اور انسان 29 باب اس کی 18ویں آیت بھی دیکھیں گے۔ لکھا ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ٹھہرتا ہے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں ایک سیکنڈ کے لیے اور میرے ساتھ مل کر کہیں، میں کل خدا دی سونا گا جب کرنا میں کل خدا دی سونا گا جب کرنا کہ گل کرے گا جو سیمان ہے صلح سلام تیرے، گل کرے گا جو سیمان ہے صلح سلام تیرے، پر چاہیدہ خدا تیرے بیٹے اپنے منجی سیناسی کے لیے شکر کرتے ہیں جو ہماری جان کا لنگر اور افشدیہ دینے والا ہے، ہماری مضبوط شٹھان ہے۔ اسی کے زور میں خدا باپ میری ساری کمزوری دور ہو، میرے الفاظ نہیں بلکہ تو اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو، ہمارا تیری پاک حضوری میں آنا ہم سب کے لیے برکت کا اور آپ کے نام کو جلال دینے کا سبب ٹھہرے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔ تشریف رکھیے۔ ہم نے سنا کلام مقدس میں سے شور نہیں کرنا، باتیں بچوں کو ذرا سر دیکھیں۔ بعض موقع باتیں تو ابھی مہینہ گزرا میرے خیال میں، آپ کے نئے سال کا پیغام کیا تھا؟ میں سننا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کل پتہ تو لگے کہ آپ نے کچھ سنتے ہیں، جانتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں۔ کتنے لوگ شادی شدہ ہیں؟ آپ تو اٹھائیں ہے نا؟ ان کے اپنے بچوں کے نام بھول گئے کیا؟ ہاں کس طرح بات مانتے ہیں؟ اتنے نام رکھے ہوتے ہیں، پپو، سلمان، سمو، پتہ نہیں کتنا، ماں نے کچھ رکھا تھا، پیو نے کچھ رکھا تھا، وہ ہر ایک واسطے آ جاتا ہے نا؟ یاد رکھیں، کلام کو یاد رکھنا ہی برکت کی بات ہے۔ آپ کا مضمون دور بیٹھے مجھے پتا تھا کہ 125 عبور سے خدا نے آپ سے کلام کیا، ٹھیک ہے نا؟ چلے پچھلے اتوار کا بتا دیں، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ پچھلے اتوار کیا تھا؟ ہاں شاباش، ذرا اونچا بولے، دوسروں کو پتہ نہیں ہے، ادھر میں پتا آپ کو، میں تو پیسے دیتا ہوں کلام سننے یاد رکھنے والوں کو، پیسے دیتا ہوں، پتہ ہے آپ کو۔ محنت کرنی ہے نا؟ انسانی طور پر پہلے بتا دو پھر اس کو سمجھ جائیں گے آپ۔
بچہ جیسے ہم پر بھی یہی گزرا، پیدا ہوئے، جوان پڑھے، اسکول بھیجا گیا، جوان ہوئے، پھر ماں باپ دیکھ رہے تھے تو کم سے کم کرنا چاہتے تھے، نوکری شوکری کرو، یہی ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے نا. یہ کیا ہے، ایک رستہ متعین کیا جاتا ہے کہ اس کی جیب میں کیا ہوں گے، پیسے ہوں گے، تو پھر ہی کوئی ہاں کر دے گا نا، ایسے تو نہیں کو ہاں کرتا. تو وہ پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں، محنت سے کمائے جاتے ہیں. وہ ایسے تو گلی میں نہیں دے دیتا، یا درختوں پہ تو لگے نہیں جاتے. یہ شور نہیں کریں ذرا پلیز، یہ ابھی اس کا ایک حلقہ ہے کہ وہ آج میسج ہے، اور آج کا میسج بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ محنت کرنی پڑتی ہے، محنت بھی پھر ابتدا ہوتی ہے، اور وہ ججمنٹ ہوتی ہے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، چیزوں کی، کہ اگلے جن سے ہم دوسروں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کا معیار کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں کہ تاکہ منڈا 10,000 روپیہ تو لیتا ہوگا کم از کم، ساری پولیس کو شوا پہ آتے سکے ہے نا، تو کتنا مار دے، یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ ہونا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو وہ پھر اور محنت کرتا ہے تاکہ میں اس ٹارگیٹ تک پہنچوں. جب تک اس ٹارگیٹ تک نہیں پہنچتا اس کی تو بات چیت کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. ویلے واسطے کنے کھڑونا ہے کہ بھائی میں بھی ذمہ داری لینا، سچ سوبت نہیں کھڑو سکتے، لوٹ کے بھی تو غلطی ہے آج کے زمانے سے. تو محنت کر کے پھر شادی ہو جاتی ہے نا، کوئی قبول کر لیتا ہے، کوئی شریف آدمی سیلری سلپ دے کے بیٹی اپنی دے دیتا ہے، میرے ساتھ ایسے ہی ہوا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد شادی ہوگی، پھر لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں ان کے بچے ہو گئے، کتنے بچے ہیں نا، پھر کہتے ہیں ایک ہی علی، اچھا دو، اچھا علی اس نہیں ہے، پھر کوشچن اٹھتے ہیں کہ ان کو لابھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے ساری اس کے لیے آپ سب لوگ کیا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، محنت کر کے تاکہ ان کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکے، ٹھیک ہے. اولاد کی فکر ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح یہ پروسیس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور دراصل یہ کیا ہوتی ہے، ایک رویا ہوتی ہے کہ میں تو میٹرک پاس تھا، میرے بیٹے کو بی اے کرنا چاہیے، 14 تو پڑھنی چاہیے نا، جو 14 والا وہ کہتا ہے میرے بیٹے کو ایم فل کرنا چاہیے. ایک رویا ہے جو انسان رکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو جہاں رویا نہیں ہے وہ بارہ گردی ہے، بے قید ہے. تو آپ لوگوں کے لیے پچھلے اخبار پادری صاحب نے ایک میسج دیا کہ رویا یہ ہو کہ محنت کرنی ہے، دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کر نہیں چلانی ہے، ٹھیک ہے. دوسرے کی جیب پر خیال نہیں رکھنا ہے کہ تسی کماؤ گے تسی کھاؤ گے، ایک بھی طریقہ کار نہیں ہے. پادری صاحب یہ بھی بتا رہے تھے، اور اس کے دونوں مطلب نکال رہے تھے، اور میں دونوں کو سن رہا تھا. اور میں نے ان سے وعدہ کیا، میں نے کہا میں یہیں سے شروع کروں گا، گزشتہ سے ویوستھا کروں گا تاکہ پتہ لگے کہ یہ کیا چیز ہے. تو زبور 126 کی 5ویں اور 6ٹھی آیت انہوں نے تو کوٹ نہیں کی، لیکن خدا کے پاک نے کہ یہ بتانی ہے کہ جو آنسوؤں سے ہوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی فصل ملے تو آپ کو آنسوؤں سے بونا ہے، تاکہ وہ محنت جو دل سے ہو، دال آنے والی محنت نہیں، کسی بھی تھان تک کھلونے والی محنت نہیں، اپنا کمایا ہوا، اپنی عزت، اپنی دولت، اپنے زور سے، اور وہ جو آنسو سے ہوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں. تو محنت کیا مانگتی ہے، آنسو مانگتی ہے، اپنی رویا کو یادداشت کراتی ہے کہ خدا نے اولاد دی ہے، یہ اس کی طرف سے کیا ہے، میراث ہے نا. تو اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کو آگے بڑھانا بھی ہمارے ذمہ ہے. کئیوں سے میں سنتا ہوں بیویوں سے کہا اور آپ بھی پال جڑ گئے، اور آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، بس کچھ نہیں ہوتا. یہ کچھ نہیں ہوتا والا کام جو ہے جو پادری صاحب پچھلے ہفتے منع کر چکے ہیں، یہ کچھ نہیں ہوتا والا کام آپ بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ ضرور ہے، محنت کرنی ہے، اور محنت جو ہے وہ آپ کی اٹینشن مانگتی ہے. اب اٹینشن کیا ہے، خدا کی بھی ایک اٹینشن ہے، اس کی ایک رویا ہے. جب اس نے انسان کو بنا لیا، آدم اور حوا کو، تو اس نے کہا کہ اپنی صورت پر بنائیں گے بھائی، اپنی ہم شکل بنائیں گے، اور پھر یہ کہا کہ اپنی روح، اپنا دم اس میں ڈالیں گے بھائی. یہ اس کی رویا تھی. اور پھر اس نے ایک رویا دی کہ اچھا بن گیا، پھلو اور بڑھو، انکریز، خوشی، خوشحالی، شادمانی، آگے بڑھنا. یہ خدا کی رویا تھی کہ انسان کو جس کو میں نے بنایا وہ میری، آپ جیسے میں بتا رہا تھا کہ اگر میں نے میٹرک کیا تو میں چاہتا ہوں میرا بیٹا بی اے کرے، آگے بڑھے. تو خدا کی رویا کیا تھی کہ یہ اب انسان جو ہے وہ ترقی کرے، آگے بڑھے، پھلو اور بڑھو. اور یہ رویا خدا نے انسان کو بخشی.
اور اس رویا کے پیچھے خدا کھڑا بھی تھا. اور پھر آدم کے پاس بھی ایک رویا تھی. اس کے پاس کیا رویا تھی؟ باغبانی کرنی ہے بھائی اور نگہبانی کرنی ہے. باغ لگایا نہیں گیا لیکن جو لگایا دے دیا گیا وہ رویا اس کو بخشی کی. کیا اس کی کیا کر؟ باغبانی کر اور نگہبانی کر. ٹھیک ہے. ہاں رویا یہ بھی تھی کہ یہ جو بیچ میں ایک درخت لگا ہے نیک و بد کا، اس کو پہچان کر اس کو نہیں کھانا. جس دن تو کھایا اس دن تو مر گیا. سو رویا سے آگے پیچھے ہونے والے لوگ، ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے جو محنت کے ٹارگٹ سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اور ایسے ہوا. خدا ان کو ان کی روحانی حالت میں بھی اولاد دینے کی فکر تھی. اس لیے روز شام کو آتا تھا تو کہتا آیا آدم تو کہاں ہے؟ وہ شاید تیسری آواز سننا چاہتا تھا. لیکن آدم کہاں، ہوا کہاں، اور رویا سے انحراف تو پریشانی کا باعث بن گیا. اس کے بعد خدا نے چلتے چلتے مقدس ابراہیم کو لیا اور اس کو ایک رویا بخش دی. اس نے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں، رشتہ داروں، گھر والوں کو چھوڑ دے. جو جگہ میں تجھے بتاتا ہوں اس کے لیے میرے پیچھے چلا، میری آواز پر چلا. تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ تجھے مبارک کہیں گے، قومیں تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی. اور ایک لفظ بیچ میں چھوڑ دیا، تیری اولاد سمندر کی ریت کی مانند ہوگی. اور وہ لکھا ہے خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑ رہا. ابراہیمیوں کے خط کا مصنف گواہی دیتا ہے کہ ابراہیم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. جو رویا اسے بخشی گئی وہ اس رویا کو لے کر چل پڑا کہ خدا لکھا ہے اس کے آگے کہ کہنے والا سچا ہے، جو بول رہا ہے وہ سچا ہے. تو آج بھی کچھ سچائی آپ کے حوالے ہو گئی. تو 12ویں باب میں یہ ساری باتیں آپ پڑھتے ہیں، لیکن جب 15ویں باب میں پہنچے ہیں تو پھر وہ لکھا ہے کہ خداوند نے پھر اس سے کلام کیا اور اس نے کہا ابراہیم میں تیری شکر ہوں، میں تیرا زور ہوں، میں تیرا اجر ہوں. لیکن ابراہیم نے رویا کے پیچھے چلتے چلتے ایک سوال نکال دیا. اس نے کہا تو نے کہا میرے پیچھے چلا، میں چلا آیا. تو نے کہا میں تیرا اجر ہوں، میں نے مان لیا. تو نے کہا میں تیری سپر ہوں، میں نے مان لیا. تو نے مجھے کہا تھا تیری اولاد سمندر کی ریت کی مانند ہوگی. یہ تو بتا میں تو بے اولاد مرا جاتا ہوں، میری رویا میں سے یہ پریشانی کب ختم ہوگی؟ کتنے لوگ ہیں جو اولاد والے ہیں؟ میرا ہاتھ اٹھائیں، ہم سب اولاد والے ہیں. لیکن آپ اپنے معاشرے میں یہ دیکھیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو لوگ لڑکی کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لڑکے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک خاص وقت کے بعد کہ ان کو اولاد نہیں ملی. یہ ایک لمحہ فکری ہے. باجی صاحب نے میرا کام ذرا آسان کر دیا پچھلے اتوار خدا کے روح کی ہدایت سے. یہ محنت کا کام کہ اولاد کدھر ہے. ابراہیم نے کہا میری اولاد کدھر ہے. 2024 کا سال میں نے اپنے خاندان کے لیے دیکھیں ہم خاندانی رویا بھی مانگتے ہیں. ہر سال پہلی کو ہم فیملی کے طور پر جمع ہوتے ہیں، خواہ وہ لندن میں ہو خواہ وہ یو ایس اے میں ہو. ہم ایک ٹوکن پر جمع ہوتے ہیں. ہم خداوند سے کلام مانگتے ہیں کہ اس سال کے لیے ہمارے پاس رویا کیا ہے. اور خداوند نے اس سال ہمیں رویا دی. ایئر آف انکریز. یہ ایئر آف انکریز کا مطلب ہے کہ یہ بحالی کا، خوشحالی کا، آگے بڑھنے کا سال ہے. کیونکہ خدا کی رویا یہ ہے کہ بڑھو پھلو. دا ایئر آف انکریز. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ایئر آف انکریز ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے گا، ہمارے پاس شاید صحت تندرستی زیادہ ہو جائے گی. نہیں، ہماری فیملی سے کیا کیا کلام یہ ہے. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، نہ تو دائیں مڑے نہ تو بائیں مڑے. اور جب تو اس پر چلتا رہے گا
احتیاط سے کیا ہے عمل کرتا رہے گا تو پھر تو کامیاب ہوگا. اور صرف کامیاب نہیں لکھا بلکہ تو پھر خوب کامیاب ہوگا. یہ ہے انکریز کہ جب تو احتیاط سے کر. اب یہ کامیابی دو طرح کی ہے. خدا کے کام میں بھی افزائش کرنا یہ ایئر آف انکریز ہے کہ خدا کا کام کیسے بڑھے. میری اولاد میں اس کو بہت یاد کر رہا تھا اس دن جس دن یہ رویا پروتی شریف کا چہرہ میرے بہت سامنے تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ خدا نے اس کو بہت استعمال کیا ہے اور کر رہے ہیں. ایئر آف انکریز. میری اولاد کہاں ہے؟ Where is my generation؟ ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں اولاد کہاں ہے؟ نہیں ہوتی ہے. دعا کے لیے پادری صاحب کو کہتے ہیں. ہم کتنے تنگ پڑتے ہیں. وہ کہتا ہے اے خدا میری اولاد کہاں ہے؟ اور یسوع مسیح نے بھی کیا کیا؟ اس نے شاگرد چنے، لکھا ان کو مقرر کیا اور پھر ان کو کیا کہا؟ انکریز، پھل لو، بڑھو، ترقی کرو. اور پھر یہ کہا کہ تمہارا پھل قائم رہے، نظر آنا چاہیے، اس سے گواہی پیدا ہو. اور اس نے اس تجربے میں مقدس لوکا کی انجیل کے 10ویں باب میں لکھا ہے کہ اس نے شاگردوں کو بھیجا، مقرر کیا، بھیجا، چیک کیا کہ انکریز کا لیول کیا ہے. تو کہتا ہے یسوع تیرے نام سے ہم نے بزرگوں کو کنٹرول کیا، بہتوں کو ہم نے شفا بخشی، تیرے نام سے یہ ہو گیا. اس نے کہا اس میں خوش نہ ہو کہ بزرگ ہیں تابع ہیں، اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. اور پھر کیا کہا کہ غلبہ کیسا حاصل کرنا ہے؟ ایمان سے سانپوں کو اور بچھوؤں کو کچلنا ہے اور دشمن کی ساری قوت پر کیا کرنا ہے؟ مقدس ابراہیم کو خدا نے رویا بخشی، اس نے اس رویا کو قبول کیا. اب اس رویا کی فکر میں جو رکاوٹ نظر آ رہی تھی، اس نے کہا تو نے کہا تیری اولاد سمندر کی ریت کی مانند ہوگی. میری اولاد کہاں ہے؟ میں تو بے اولاد اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں. میری قوم کا مسئلہ یہ ہے، آج بہت سے مسائل سے میں سنتا ہوں، واقف بھی ہوں. ہمیں اپنی اولاد کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم اپنی اولاد کے لیے فکر مند نہیں ہیں. یسوع مسیح کو بہت فکر تھی. اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تمہارا پھل قائم رہے، اس کو ابلیس چرانے نہ پائے. اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ چلو ایک دو تک کافی ہے. کہتا نہیں، فصل بہت ہے، مزدور تھوڑے. میری اور آپ کی رویا یہ ہونی چاہیے ہمارے گھر سے، ہر ایک گھر سے ایک مزدور اٹھے جو یسوع مسیح کی بادشاہت کو وسعت دے سکے، ابلیس کے سر کو کچل سکے، سانپوں اور بچھوؤں کو کچل سکے اور ایک روحانی اولاد کا فخر ہم کر سکیں. ہمیں یہ بات آپ کے لیے شاید ایک عجیب سی بات معلوم ہو، لیکن ہے ایسے ہی ہے. کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، پڑھتے ہی جاتے ہیں. کیسے؟ جیسے ملکہ کندہ کا وزیر، اعمال کی کتاب 8ویں باب میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ اچھا کام کر رہا تھا، یروشلم میں اپنا ہتھیار بھی ڈال کے آیا تھا، سب کچھ کر رہا تھا اور پڑھ رہا تھا. تو مقدس فلپس نے اس سے کہا جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ کہتے میں کب تک، جب تک مجھے نہ کوئی سمجھائے. تو یہاں پڑھنے والے بہت ہیں، سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، ارد گرد آپ کے بہت ہیں. پڑھ لیا نماز ہو آیا جی، گرجا پڑھ رہے ہیں، بائبل پڑھ لیے. کہتا جب تک وہ نہ سمجھائے تو وہ اس وقت اپنے لیے اولاد پیدا کر رہا تھا. مقدس فلپس نے اس کو سب کچھ سمجھایا جو یسایا نبی کے صحیفے میں وہ پڑھ رہا تھا. اور جب اس کو سمجھ آئی تو اس کے منہ سے کیا نکلا؟ مجھے اب پانی سے کون روک سکتا ہے؟ مجھے اس مسیح کی راست بازی کو پورا کرنے سے کون منع کر سکتا ہے؟ مجھے نئی زندگی، نئے سرے سے پیدا ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ میں اس میں اتنی دیر کیوں کروں؟ اور فوراً وہ رتھ پہ سے اترا اور اس نے مقدس فلپس سے پانی کا بپتسمہ لیا
اور وہ اس بادشاہت میں شریک ہوا جو آسمان کی بادشاہت ہے، اور وہ اس بادشاہ راست بازی میں شریک ہوا جو مسیح کی راست بازی ہے۔ وہاں ارد گرد آپ بہت پڑھتے ہیں، بڑی باتیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ کہ جو پڑھنا ہے کبھی سوچے یہ کی کرنا پہ ہے بپتسمہ لیا اور چھٹو جی تسی پائی جاتا اس کو کام ہی نہیں، توبہ کیا چلو جی تو کوئی کام ہی نہیں۔ جو پڑھتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے میرے ماں باپ بھی شاید ایسے ہی کر رہے تھے، ٹھیک ہے، پڑھتے تھے، چرچ جاتے تھے، گرجا پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن میں آپ کو خدا کی حضوری میں بتاتا ہوں کہ میں اپنے باپ کا روحانی طور پہ باپ ہوں، انڈرسٹینڈ؟ وہ مجھ سے پیدا ہوا روحانی طور پر، اور صرف میرے ماں باپ نہیں، میرے ساس سسر نے پہلی دفعہ جب بپتسمے پہ کلام سنا تو کہنے لگے ہمیں اتنی سمجھ پہلے کبھی نہیں آئی، تو باہر نکل کے مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے بپتسمہ لینا ہے، اور وہ پھر باہر انگلینڈ میں جا کے ماموں جیکب سے انہوں نے بپتسمہ لیا، وہ میرے ماموں سسر ہیں، لیکن وہ روحانی اولاد میں شامل ہیں کیونکہ وہ آپ کے لیے رویا کے طور پر ہیں کہ میری اولاد کہاں ہے۔ کتنے سالوں سے آپ چرچ میں آتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نے 125 رکوع پہ اس سال کلام سنا ہے، بھئی کیا کلام سنا ہے؟ یروشلم کی خوشحالی اور اس میں جو کچھ اس میں برکتیں ہیں وہ کیسے ملتی ہیں؟ جب آپ یروشلم کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ کا یروشلم آپ کی کلیسیا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، اپنی رویا کو آگے لے کے جائیں۔ ایمانداروں کے باپ مقدس ابراہیم نے جسمانی آنکھوں سے اپنی اولاد اسحاق کے طور پر دیکھی جو وعدہ کا کیا ہوا فرزند تھا، مگر رویا کیا ملی کہ یہ جو تجھے دیا گیا اسے قربان کر دے، اور اس نے اس رویا کا نافرمان اس نے اسے پکڑا اور موریا پہاڑ کی طرف چلنا شروع کیا، اور لکڑیاں بھی لی، آگ بھی لی، اور اس کو بیٹے کو بھی لیا، اور اس نے اسے باندھ کر اس مذبح پر رکھ دیا۔ اور رستے میں بیٹے نے پوچھا اے باپ، لکڑیاں ہمارے پاس ہیں، آگ ہمارے پاس ہے، قربانی کے لیے وہ بکرا کہاں ہے، وہ بچڑا کہاں ہے، وہ برا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ آپ اپنے لیے برا مہیا۔ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ اس رویا کی تکمیل کا، جس سے اس نے سوال کیا میری اولاد کہاں ہے؟ اولاد تکمیل ہونے پر اسے کا ایمان بڑھ گیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جس نے میری بیوی کو جو کہ سنیجات سے گزر چکی تھی اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، اس میں سے اسحاق کو پیدا کر کے میرے لیے ایمان کو بڑھا دیا، وہ وہی اسحاق کی زندگی کا بھی ذمہ دار ہے، اور یہوہ یعنی مہیا کرنے والا اسے متعارف ہو گیا، کیونکہ جب اس نے اس ایمان کا اظہار کیا کہ وہ آپ اپنے لیے بڑا مہیا کرے گا، تو پھر مقدس ابراہیم کو کیا مل گیا؟ یہوہ یعنی مل گیا، اور اس دن تو اس نے برکت دی۔ اس دن کیا کہا؟ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ آمین۔ تو یہ رویا ہے جس کے پیچھے لوگ لگ جائیں، لڑنا شروع کریں، بحث کرنا شروع کریں، حجت کرنا شروع کریں، اور پھر صاحب اولاد ہونے کے لیے آپ آگے بڑھیں۔ یہ عمر کا اس پہ کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ میری بیٹیاں سنڈے اسکول کا پروگرام لیتی ہیں، میں دیکھتا ہوں، وہ بھی سنتا ہوں، آپ سنتے نہیں ہیں، اور آپ یہاں سے جو سنا ہوا کلام اتوار کو ہوتا ہے وہ بھی اگلے اتوار تک بھول جاتے ہیں، کیونکہ اس کی جگہ نہیں کرتے ہیں، اس کو آپ اپنے اندر اتارتے نہیں ہیں۔ آسٹر کو ایک بخشا گیا، جب اس نے کہا یہ کام کرنا ہے تو نے اکسویس بادشاہ کے پاس جانا ہے، قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ اسیری میں ہے، اور اسیری میں ان پر قتل کا حکم ہو چکا ہے۔ تو وہ کیسے گئی؟ اس نے کہا میں جاؤں گی، میں ہلاک ہوئی سر، ہلاک ہوئی، اور اس نے اپنی جان قربانی کے لیے پیش کر کے ایک بڑی کثیر تعداد میں لوگوں کو بچایا، وہ اس کی اولاد ٹھہری ہے، اس لیے کہ اس نے اس بادشاہت کے لیے ایک قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ہم اولاد کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں جو جسمانی طور پر ہے،
ہم روحانی اولاد کے لیے اتنے زیادہ پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ ہم جسمانی اولاد کے لیے ادھر جا ادھر جا ادھر جا، اس کو دکھا، اس کا کر، اس کا خرچہ کر، اور ہر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جو ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا ہے، حکیم کہہ رہا ہوتا ہے، مشورہ دان کہہ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن روحانی اولاد کے لیے وہ پادے تک کم ہے نا۔ یہ 125 عبور کا جو تحفہ آپ کو ملا ہے، اس نے مجھے یہ مضمون تیار کرنے میں میرا کردار ادا کیا، اور لاسٹ مضمون جو پاکستان صاحب نے دیا اس کی بیس بن گئی کہ یہ کیسے ہے، محنت کرنی ہے، ایمان لانا ہے، لکھا اس کے لیے کیا کیا، ایمان لانا بن گیا۔ لیکن اس رویا میں ذرا غور سے سنیں، آپ کے گھروں میں بڑے مسائل آ رہے ہیں، رویا میں لوط آ کے اس کے ساتھ چلا گیا تو اس کی رویا میں رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی۔ جب وہ جدا ہوا، جھگڑا وگڑا ختم ہوا، رستے الگ ہو گئے، بے شک تنگی کا رستہ ابراہیم کی پسند میں یا اس کی قسمت میں آ گیا، لیکن وہ اپنی رویا سے نہیں ہٹا۔ 99 برس کی عمر میں ایک بیٹا اسے ملا، اور اس نے خدا کی دی ہوئی نعمت پر یوں یقین کیا کہ اس سے وہ ہٹا۔ اولاد آپ کے لیے ضروری ہے، اور جب وہ اولاد لے چکا، خدا کلام کر چکا اس سے یہ سارا کچھ دوبارہ ریپیٹیشن میں کہ میں یہ کروں گا، تو اس نے خوشی میں خدا کے لیے قربانی گزرانی، اور قربانی چڑھا کر وہ سارا دن پرندوں کو ہنکاتا رہا، اور اسے گہری نیند آ گئی، اور گہری نیند آئی تو خدا نے اس سے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو 400 سال تک یہ نبوت ہوئی کہ قوم جو ہوگی وہ غلامی میں چلی جائے گی۔ جب آپ قربانی چڑھا رہے ہوتے ہیں، جب آپ اولاد پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جسمانی طور پر آپ کتنا خیال رکھتے ہیں، ٹھنڈے سے گرم، گرم سے ٹھنڈا، جگہ سیدھی، بڑا ماں کا یہ کلر، اس کے لیے آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، راتوں رات جاگنا پڑے تو آپ اس اولاد کے لیے جاگتے رہتے ہیں، اور وہ قربانی چڑھا کر اس پر گہری نیند آئی اور وہ سو گیا۔ رویا کی تکمیل میں جاگنا پڑتا ہے تاکہ اولاد، تاکہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو۔ میں شادی سے پہلے ہی کلام سناتا تھا، خدا کی خدمت کرتا تھا، اور میری سلیکشن بھی میرے سسر نے جب مجھے پہلی دفعہ سنا تو اس نے گھر جا کے کہا کہ اے منڈے کا رشتہ پسند کرنا ہے خوش ہو، اور میری سلیکشن بھی اسی طرح سے ہوئی، کیونکہ مجھے تو یہ یقین ہے کہ جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے وہ ٹھیک ہے، اس لیے ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مقدس پولس نے یہی کہا ہے اگر تیری بیوی نہیں ہے تو بیوی کی تلاش نہ کر۔ ساڈا سب تو پہلا مسئلہ یہ ہے منڈے ذرا جوان ہوتا ہے بیوی تلاش کرنا شروع کر دینا، ٹھیک سیدھی بات ہے، جو جسمانی طور پر یہ بات ہے تو خدا نے مقرر کر دیا۔ اور میری سسٹم میں خدا نے ایک چیز ڈال دی کہ میں نے خدا کے کام میں کیا کرنی ہے، افزائش کرنی ہے۔ تو میری روحانی اولاد میری شادی سے پہلے سے بھی خدا نے تیار کی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ خدا کے وجہ سے گواہ ہیں کہ یہ خدا نے کلام کیا۔ اور پھر اس کے بعد رویا کی تکمیل کے لیے ایک دفعہ اس کو فرشتے ملنے آئے، اور وہ خیمہ کے باہر بیٹھا تھا، انتظار میں تھا یا ایسے ہی تھا، لیکن خیمہ فرشتے اس کو کہنے لگے اچھا، وزٹ کیا، کلام کیا، اور اس نے ان کے لیے روٹی پانی کا انتظام کیا، اور پھر انہوں نے کلام کیا کہ جب اگلے سال موسم بہار میں اسی وقت تیرے بیٹا ہوگا۔ اندر سے بیوی سن رہی ہے، سارا بیوی، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رویا کی تکمیل میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں، اولاد کی تکمیل میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں۔ دیکھیں، خاوند کی خوشی ہے اولاد پیدا ہو، بیوی کا یہ میں نہیں کر سکتی، ہو ہی نہیں سکتا، میری یہ سچویشن ہی نہیں ہے۔ ہمارا خدا ہر سچویشن کا خدا ہے، ہمارا خدا نہ فیل ہونے والا خدا ہے، وہ کامیابی کہیں سے کم کر، وہ کامیاب خدا ہے، وہ فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ جہاں نہ ہوتی وہی ہاں ہوتی ہے، جہاں ہم نے نہیں بویا وہیں سے کاٹ لیتے ہیں۔ اپنے ایمان کو بڑھائیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں لوگ کہیں نہیں ہو سکتا وہاں ایماندار کہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرے ہیں۔
परसों चौथ किसी ने मैसेज दिया तो मैंने पढ़ा, मैंने उसकी तनकीद भी की है। उसने कहा कि नस्ब नामे पर बात कर रहा था। जिन्होंने बाइबल मुकद्दस से कहती है जिसने उसके बेटे को कबूल किया उन सबको उसने अपने फरजांदों ने कहा बख्श दिया। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत। हम भी उसके बेटे और बेटियां हैं। और मुकद्दस यूहन्ना के खत के 5वें बाब के पहली आयत में क्या लिखा, गौर से सुनेंगे, मेरे दिमाग में आ गई है बात, उसको जरा गौर से सुने क्या कहते हैं कि ये औलाद, ये क्या लिखा हुआ है। मुकद्दस यूहन्ना का खत, पहला खत उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत, जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है। आपका ईमान है यीशु ही मसीह है? आमीन के जोर से आमीन करें, बहुत ज्यादा नहीं है। आमीन। यीशु ही क्या है? मसीह है। और वो लिखा आगे लिखा है वो खुदा से पैदा हुआ है और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से मोहब्बत रखता है। यीशु मसीह ने खुदा से मोहब्बत रखी। आमीन। तो हम जो मसीह के वसीले से नए सिरे से पैदा हुए हैं, हम भी उसके बेटे और बेटियां हैं, तो क्या वो हमसे मोहब्बत ना रखेगा? तो अगर उसकी बातें, कही हुई बातें पूरी थी, वही इख्तियार उसने हमें दिया, वही अथॉरिटी उसने हमें दी। जो खुदा की रोया थी फलो और बढ़ो, वही यीशु मसीह की भी रोया थी। मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए देता हूं, जाओ इस खुशखबरी की मुनादी सारी कौमों को सुनाओ। आप कहते हमारी रोया नसीरा बात है, मैंने कहता नहीं, मैं तो कहता नहीं। 8 अरब की दुनिया है जिसमें से 4 अरब की दुनिया किसी ना किसी दीन से मुंसलिक है, कोई ना कोई उनके पास आगे रोया होती है, लेकिन 4 अरब अभी भी खाली है। बहुत बड़ा मैदान है जो आप, जिसको आप अपनी औलाद में शरीक कर सकते हो। आप अपने घर के लोगों से देखें, अपने खानदान के लोगों में से देखें, कितने हैं जो सिर्फ पढ़ते ही हैं, और आप उनसे जाकर ये सवाल कर सकते हो, जो तू पढ़ती है इसे समझती भी है, जो तू पढ़ता है इसका मतलब भी तेरे को पता है? मेरा ईमान है जब आप रूह कुद्दुस की कुदरत से जाकर उससे सवाल करेंगे और खुदा का रूह आपको लेके जाएगा, वो ताबिया हो जाएगा। किस तरह? जिस तरह मलका कंदा का वजीर, और उसने कहा मैं क्या करूं? जिस तरह से जेलर ने मुकद्दस वारूस और सलाद से कहा भाइयों हम क्या करें, मैं क्या करूं? कहा तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तो घराने की निजात आपकी जिम्मेदारी है। आपके अजीजों में कितने लोग हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप उनको रूहानी तौर पर अपने लिए औलाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुकद्दस यशायाह को जब खुदा उससे मुतारफ हुआ तो वो 6 बाब तक लिखा है उजिया बादशाह ने वफात पाई। मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, उसको अपने ज़हन में रखें। उजिया बादशाह उसका चचा था, बादशाह था, अंकल था, भतीजा था उसका ये। लेकिन जब बड़े रोग पे भी हो, हुक्मदारी भी हो, तो बोलने का या पूरी रोया तकमील नहीं होती, मजा नहीं आता, वैसे खुदा कलाम कर होता है। लेकिन जिस दिन उसने वफात पाई उसी दिन खुदा यशायाह को एक बड़े तख्त पर नजर आया और उस तख्त में से फिर उसको देखा कि क्या है। और फिर जब खुदा ने उसे, तो फिर यशायाह कहता है मैं तो नजिस लोगों में बसता हूँ। तो एक फरिश्ता आया और उसने उसके होठों को पाक किया, कोयले से छुआ, और फिर जब सफाई हो गई, पाकीज़गी हो गई, तो कहता है अब कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? यशायाह ने कहा मैं जाऊंगा, मुझे भेज। और फिर उसने कहा 53 बाब में कि खुदावंद ने अपना बाजू सारी कौमों के सामने नंगा किया है और खुद सवाल करता है कौन से, कौन हमारे पैगाम पर ईमान लाएगा या लाया है? आज सुबह आपसे यही कह रहा हूं, कौन इस पैगाम पर ईमान लाकर घर जाके कहेगा मेरी औलाद कहाँ है, मैं बेऔलाद मरा जाता हूं? मिस्त्री साहब अब काम ऐसे नहीं चल रहा, ठीक है? आप खुद चाहते हैं कि मैं काम करूं तो 2 शिगिर्द मेरे कोल होने चाहिए, है ना? आपका इरादा ये होता है कि वो सीख जाएंगे, ठीक है, और उनकी भी जिंदगी बन जाएगी, बुरी बात नहीं होती है। लेकिन वो रूहानी तौर पर नहीं, लेकिन दुनियावी तौर पर आपके क्या होते हैं? औलाद होते हैं, ठीक है? किधर गए मोहम्मद मास्टर सनी? हाँ भाई, कि ये भी चाहते मैं उस्ताद हूँ, मेरे भी थोड़े से शिगिर्द बन जाए। किधर है ना, किधर चले गए? चले गए, अच्छा ठीक है, समझ गया ना मेरी बात? कितनी खुशी होती है जब कोई शागिर्द उस्ताद के सामने परफॉर्म करता है ना?
اچھا لگتا ہے. اور اسی طرح خدا خوشی بھی مناتا ہے اور دعویٰ بھی کرتا ہے اور چیلنج بھی کرتا ہے. دیکھا تو نے میرے بندے جو اوپر نظر کیا ہے کوئی اسے چھیڑ سکتا ہے اس سے کوئی بات کر سکتا؟ کیسے روحانی طور پر وہ مجھ سے ڈرتا بھی ہے اور کیسے وہ اپنے خاندان کا خیال رکھتا ہے, کیسے وہ بدی سے دور رہتا ہے. چیلنج کر, کیونکہ آپ نے اپنی رویا کے لیے سب کچھ کرنا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے, لوط کو ہٹا دیا ہے, لوط پر لوگوں میں رہنا بند کر دیا ہے. آپ نے بے اعتقادی کی روح کو سارا کی طرح چھوڑ دیا ہے اور آپ نے اپنی رویا کی تکمیل کے لیے آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے اور خدا کو کہا مجھے بھیج, میں جاؤں گا, اس کام کو میں کروں گا. اور خدا نے اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دانیل کی کتاب کا 12واں باب پڑھیں. میرے اور آپ کے وسیلے سے آپ چاہتے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ میرے بچے چمکتے ہیں یا کام کرتے ہیں یا ان کی خوشی, ہماری خوشی بنتی ہے. آپ کا بھی یہی چاہتا ہے, خدا کا بھی یہی چاہتا ہے. تو دانیل کی کتاب کا 12واں باب کیا کہتا ہے؟ اس کی 3 آیت. ہاں جی, لکھا ہے اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد روشن ہوں گے. آپ کے وسیلے سے بچے ہوئے لوگ وہ آپ کے تاج پر جواہر کی مانند ہیں, وہ آپ کے لیے بھی خوشی کا باعث ہوں گے اور پھر وہ آسمان پہ روشنی ان راست بازوں کی وجہ سے ہوگی جو آپ کی کوششوں سے روشن ہوئے ہوں گے, جو اندھیرے سے نکل کر باہر آ چکے ہوں گے. وہ آپ کے لیے گواہی کا باعث ہوں گے اور وہ روشنی آپ کے لیے نور مہیا کرتی رہے گی. آپ کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کی وجہ سے آسمان روشن ہو جائے. آپ کی اولاد دور سے لوگ دیکھیں کہ اوہ تیرا بیٹا, ہاں یار اور تیرا بیٹا بڑا اچھا ہے, زبردست ہے, اچھا کام کیتا ہمیں, اچھی ڈگری لی ہم نے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا چمکنا ہے, آپ کے اندر سے خوشی آتی ہے کہ اس کی کامیابی کی وجہ سے میرا سر بھی اونچا ہو رہا ہے نا. اولاد آپ کی تھی. آپ کے بھائی صاحب میرے ساتھ 424 چک گئے تھے ایک دفعہ, واپسی کا آپ نے محبوب چھوڑ دی تھی. میں نے کہا ایسا بس ہو گیا, یہی بات ہے, خدا نے مجھے مقرر کر دیا. یسوع کے نام میں اپنے لیے صرف دنیاوی اولاد پیدا نہیں کریں, اپنے لیے روحانی اولاد پیدا کریں. کوئی کہے گا مشکل ہے, میں تو کہتے کام بڑے کرنی ہے, کوئی کچھ کہے گا. اب آپ کو اس کی بات بتا دیں. خروج کی کتاب کے پہلے باب میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کر دیا اور اس میں 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فرعون جو اس وقت بادشاہ ہوا وہ بنی اسرائیل کے اس یوسف کو نہیں جانتا تھا جس یوسف کی وجہ سے اس مملکت پر وہ فرعون بادشاہ جو تھا وہ سرفراز ہوا تھا اس وقت میں جب کال تھا. تو اس نے کہا کہ ان کا علاج یہ ہے, یہ تو قوم بڑی بڑھتی جا رہی ہے, پھیلتی جا رہی ہے, ان سے مشقت کرائی جائے, ہے نا, اور اس پر بیگار سے کام لیا جائے. اور پھر ایک کام انہوں نے بڑا سیریس سا کہا. اس نے کہا اچھا اس طرح بھی باز نہیں آتے, یہ تو طاقتور قوم ہے, جو لڑکے پیدا ہونا ان کو مار دیا جائے. ابلیس کا دیکھیں کتنی رویا ہے ابلیس کے پاس. یہ ابلیس کی رویا ہے کہ مار دیے جائیں ایمانداروں کے لوگوں پہ. اب وہاں ایک بات لکھی ہوئی ہے, ذرا اس کو غور سے, ذرا بیچوں کی طرف ہے, تھوڑا سا غور سے سنیں. دانیوں کو بلایا گیا فرعون کو نے جو حکم دیا تھا اس کے مطابق. تو دانیوں کو کہا گیا کہ دیکھیں جو نر پیدا ہو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, مار دینا ہے نا, زندہ باقی نہیں رکھنا ہے. اب وہ بادشاہ کو آگے کیا جواب دیتی ہے؟ انہوں نے ٹرائی کی ہوگی, کوشش کی ہوگی. کہتے ہیں اسرائیلی عورتیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں, وہ ہمارے جانے سے پہلے ہی جنگ کر فرق ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی اولاد کو سنبھال لیتی ہیں. ہمیں یہ بہت بڑا جملہ ہے.
وہ کہتے ہیں وہ اپنی اولاد کو محفوظ کرنا جانتی ہیں، وہ ہمارے جانے سے پہلے ہی جل کر فارغ ہو جاتی ہیں، اور وہ ان کو ہماری ضرورت محسوس نہیں ہوتی، وہ اپنے بچے ہم سے بچا دیتی ہیں۔ اور اسی طرح موسیٰ بچایا گیا، اور اسی طرح خواہ آپ کو ایک ٹوکری نہ بنانی پڑے کانٹوں کی، خواہ اس پر رال نہ لگانی پڑے، وہ بیویاں تو ہوں جو اپنے بھائیوں کے لیے زندہ رکھنے کے لیے وہاں حاضری دینا شروع کریں۔ ہماری اولاد ابلیس کے ہاتھ نہ چڑھ جائے۔ ہم ذرائع نیل میں چھوڑنا پسند کرتے ہیں، لیکن ہم فرعون کے حوالے۔ آپ کی طاقت اندرونی اتنی ہونی چاہیے کہ ابلیس نے جو منصوبے آپ کے خلاف کھڑے کیے ہیں، آپ ان سے پہلے ہی اپنی اولاد کو محفوظ کر لیں۔ یہ نیٹ، یہ موبائل سب کے ہاتھوں میں ہے، ضرورت ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے خلاف منادی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کی جو بدعتیں ہیں اس کے آپ کو سمجھنا چاہیے، جو اس کی برائیاں ہیں اس سے سمجھنا چاہیے۔ میرے مضمون کا حصہ اور ہے، ادروائز میں کو اپنی دوسری بات بتاؤں تو آپ سب اسٹنٹ ہو جائیں گے، لیکن حفاظت کرنے کے لیے جاگنا پڑتا ہے۔ بہنوں کو بھی، ہم کن سے اچھے، خدا نے ہم سے کلام کیا، محنت کرو، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش نہ پڑو۔ یروشلم کی خوشحالی میں میری اور آپ کی خوشحالی ہے، خدا کتنا مہربان ہے۔ اور وہ پھر چاہتا یہی ہے کہ اس کی میراث قائم رہے، اولاد کیا رہے، قائم رہے۔ وہ برکت میں دکھ نہیں ملاتا ہے، آمین، وہ برکت میں دکھ نہیں ملاتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کی حفاظت کرنا ہے۔ حاجرہ بی بی کتنی پریشان تھی جب گھر سے اس کو نکال دیا گیا، پانی ختم ہو گیا، مشرق میں سے پانی باقی نہ رہا، اور وہ جھوک کے درخت نیچے اس کو ڈال کر بچے کو منہ دوسری طرف کر کے کہنے لگی، میں اپنے بچے کا مرنا کیوں دیکھوں؟ کون سی ماں اپنے بچے کا مرنا دیکھتی ہے؟ نہیں دیکھ سکتی۔ ہمیں سے کتنی ماں ہیں جو اپنے بچے کو مرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، شراب پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، جو مرضی کر رہا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یہ باہر جا کے کیا کرتا ہے، رات میں کیا کرتا ہے، سب پتا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہے کہ پتا نہیں ہے، ڈرتے ہیں کہ بچے چلے نہ جائیں، بچے وارا نہ ہو جائیں، بچے چھوڑ نہ جائیں، تھوڑا بھائی وہ کیوں کریں گے؟ جب ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اپنے گھر میں مذبح قائم رکھیں گے، صبح اور شام آپ اپنے خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزرانے گے اور سوئیں گے نہیں قربانی گزرا کر، تو کیوں قوم جو ہے وہ غلامی میں جائے گی؟ کیوں جائے گی؟ وہ کہتی میں اپنے بچے کا مرنا کیوں دیکھوں، اور دعا کرتی رہی جب تک کہ فرشتے نے اس نے آ کر نہیں کہا کہ تیری دعا اے حاجرہ، تیری دعا سن لی، اور خدا تفریق نہیں کرتا، آج تک وہ چشمہ قائم اور دائم ہے، آج تک وہ برکت جاری اور خدا موقع دیتا ہے۔ آج گرین سنڈے سروس ہے، اور یہ اچھا نہیں لگے گا اگر میں اس کا ذکر نہ کروں۔ جدعون کو بھی خدا نے لیا، اور وہ کہتا ہے میں گھر سے سب سے چھوٹا ہوں، میرا گھرانہ بھی بہت غریب ہے، لیکن خدا غریب کی سنتا ہے، وہ گھرانوں کی سنتا ہے، وہ چھوٹوں کو لے کر ان کو بڑا کر دیتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اس کی آواز کو سنتا۔ اس نے کہا خداوند تیرے ساتھ ہے، وہ کہتا ہے خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم بڑے ہاتھ سے کیوں گزرتے ہیں؟ لیکن آخر کر جب اس نے کلام کو مان لیا تو پھر ایک چیپٹر ہے اعزاز کی کتاب 6 7 8واں گھر جا کے پڑھیں، تو ایک وقت آیا جب اس کے وسیلے سے خدا نے فتح بخشی، اس نے اپنی رویا کو سمجھا اور اس پر اس نے چلنا شروع کر دیا، تو سارے ہی اس کی اولاد بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ جو کہتا تھا میں چھوٹا ہوں سب سے، وہ کہتا تھا کمزور ہوں، تو بھی حکومت کر، تیرے بیٹے بھی حکومت کریں اور تیرے پوتے بھی حکومت کریں۔ آپ ایسی محنت کریں گے؟ آپ ایسے کام پہ ایسی راہ پر چلنا شروع ہو جائیں گے؟ آپ خدا سے آج ہی یہ سوال کریں گے کہ میں بے اولاد جاتی ہوں،
میں بے اولاد جاتا ہوں، اور جیسے میں نے کہا کہ عمر کا اس پہ کوئی تعلق نہیں ہے، سیمول چھوٹا بچہ تھا، اس نے بھی رویا نہیں۔ آستر چھوٹی لڑکی تھی، ملکہ تھی، عمر کا وہ حصہ نہیں تھا کہ وہ لیڈ کر سکتے۔ یہ نہ سوچے کون سا حصہ ہے، کون سا ایریا ہے، اپنی اپنی اولاد کے لیے فکر ہو جائے کہ میں نے کسی سے یہ بات کرنی ہے جو آج خدا کے کلام کی مجھ تک پہنچی ہے کہ خدا برکت دینے والا خدا ہے، خدا معاف کرنے والا خدا ہے، خدا کی رویا یہ ہے کہ ہم خوشحال رہیں، ہم آگے بڑھیں، ہم پھلے اور بڑھیں، اور اس کے بعد ہم اس کے لیے اس کے نام کو جلال دینے کا سبب بنے۔ اور اس کی دوہری برکت یہ ہے کہ آپ روحانی بھی ترقی کریں گے اور جسمانی بھی آپ کیا کریں گے، ترقی کریں گے۔ لیکن آپ صرف یہ کہیں گے کہ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، ہماری مسیح کے ساتھ شادی ہو گئی، ہم اس کی بیوی ہے، وہ ہمارا کیا ہے، دولہا ہے، اور بچے ہم نے پیدا کرنے ہیں، بیڑوں نے بچے پیدا کرنے ہیں، اور اگر ہم نے اس کے لیے اولاد پیدا نہیں کی، اس کی بادشاہت کو وسعت نہ دی، تو ہم سے یہ سوال ہو جائے گا تیری نعمت کہاں ہے، جو بادشاہ نے ذکر کیا تھا۔ اس نے کہا یہ تو نکمہ ہی ہے نا، تو نکمہ کے لیے پھر کیا ہے، ناؤن کی کتاب ملے گا، نکمہ کے لیے قبر ہی ہے۔ اس وقت تو انہوں نے کہا جو بادشاہ نے ذکر کیا ہے شریف نوکر ہے نا، ٹائٹل کیا مل گیا، شریف کا ٹائٹل مل گیا، اور اس کی محنت جو اس نے کی تھی چھپانے کی بھی، حفاظت کرنے کی بھی، وہ بھی ضائع چل گئی ہے نا۔ اپنی دانشت میں مثال کی کیا کہتی ہے، اپنی دانشت میں عقل مند دانش مند نامند بدی سے کنارہ کر۔ تو آئیں اپنے سروں کو اپنے خدا کی حضوری میں جھکائیں، اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے۔ فادر صاحب نے اس کا ذکر کیا، ہماری خوشی اور شادمانی کیا ہے، آپ ایمان بڑا ہے۔ رومے کے خط کا مصنف کہتا ہے 8ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت پہ، جو مسیح یسوع میں ہے اس پر سزا کا حکم ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم شریعت سے باہر ہو گئے، سزا سے باہر ہو گئے، ہماری خوشی اور خوشحالی یہ ہے۔ اور پھر کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ خواب، مستقبہ، تنگی، چال، کوئی چیز بھی نہیں، کیونکہ ہم اس کی اولاد میں سے ہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں، ہم اس کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ کون ہم کو اس کی اور ہمارے لیے تو اختیار دیا گیا، اور اختیار ایسا نہیں جیسے موسیٰ نے استقال کیا، مقدس موسیٰ کو کہا گیا اس شکار کو حکم دے، اس نے اس پر لاٹھی مار دی۔ نو نو، آپ کہیں گے اور خدا آپ کے لیے سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ مرد اور عورت دونوں اس میں برابر ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہم نے اس حفاظت کر سکتا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل کے خط کے پہلے پانچویں باب کی 19 آیت میں لکھا ہے کہ خدا ہماری حفاظت کرنا جانتا ہے، خدا ہمیں صاحب اولاد بنانا جانتا ہے، وہ وعدوں کا سچا ہے۔ آپ اپنے لیے جسمانی اولاد پیدا کریں، یہ بھی خدا کی پاک مرضی ہے، اور خدا دیتا ہے، مانگنے والوں کو دیتا ہے، اور اولاد خدا کی طرف سے مراد ہے۔ لیکن آپ اپنے لیے روحانی اولاد پیدا کریں۔ میں نے رویا میں دیکھا ہے یہ جگہ ہمارے لیے کم پڑ گئی ہے، اور ہم نے اس کو وہاں تک بڑھا دیا ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا یہ کب ہونے والا ہے، لیکن انکریز ہے، خدا کی طرف سے انکریز ہے، بڑھاوا ہے، بڑھوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس بڑھوتی کا حصہ ہیں جب آپ اولاد پیدا کریں گے، محنت کریں گے، روحانی اور جسمانی طور پر آپ گدیون کی طرح، جدعون کی طرح حکم مان کر چلنا شروع کریں گے، اور پھر آپ فتح پائیں گے، اور صرف فتح نہیں، فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کریں گے۔ آپ کو بات کیے ہوئے، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، کلام کی اس روشنی میں آپ دیکھیں کہ خدا آپ نے کلام کیا، میں کم نکلا، میں تولا گیا، میں تیرے لیے اولاد پیدا کروں گا، میں کثرت کی بات کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بادشاہ کو وسعت کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بے اولاد اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا ہوں۔ کوئی کہہ سکے میں اس وسیلے سے اس بندے کے لیے مجھے خدمت میں لیا، اس بندے نے مجھے پر ہاتھ رکھے، یہ بندہ میری نجات کا باعث بنا، کوئی کہہ سکے آپ کے بارے میں، ورنہ آپ آتے ہیں اور جاتے ہیں، پڑھتے ہیں ملکہ کندہ کے وزیر کی طرح، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو سکتا ہے جہاں صبح اقرار کر کے بحث ہونا چاہتا ہے، برکت پانا چاہتا ہے۔ بے اولادی ایک سزا لگتی ہے، جسمانی طور پر عورت بھانج کراتی ہے، عورت مرد کو بھی کوئی نام دیا جاتا ہے، اور یہ کلف لگتی ہے۔ آپ روحانی طور پر بھی اگر خدا کی طرف سے اولاد پیدا نہیں کریں گے
تو وہ بھی آپ کے لیے بند. آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اپنی جگہ پر. جس کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم بے اولاد جا رہے ہیں, ہم نے کام کرنا نہیں کیا اس کے ذریعے, اور ہم خدا سے برکت پانا چاہتے ہیں, اپنی جگہ پر کھڑے ہو سکتے ہیں. اپنی اولاد کی حفاظت کیجیے. اسرائیلی عورتوں کی طرح آپ پولیس کی طرف سے مقرر شدہ دائیوں کا انتظار نہ کریں, وہ اولاد کھا جاتے ہیں. آپ ان دائیوں سے اپنی اولاد کو بچائیں. تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. کھڑا ہو جائے, کھڑے ہو جائیں جس کے کھڑے ہو جائیں. آنکھیں بند ہے سب, کوئی کسی کو نہیں دیکھا. ان دا نیم آف جیسس. کلام کے تابع داری میں ہی آپ کی بچت ہے, آپ کی خلاصی ہے. ریڈیمپشن پروگرام, پورا خلاصی کا جو پروگرام ہے وہ کلام کی تابع داری میں. اگر آپ اپنے خاندان کے ساتھ اسی طرح کر رہے ہیں جیسے کلام میں لکھا ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن آپ اگر پریشان ہیں اولاد کی وجہ سے, خاوند کی وجہ سے, بیوی کی وجہ سے, آپ کھڑے ہو جائیں. آج ریلیز کر دیں. قادر مطلق خدا تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تمام گھر بھائیوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو مجھے دیا اور اس کلام کے تابع کیا ہے, ان بڑھتے چکر تاکہ وہاں موقع پاتے ان کے لیے سنہری سیب بن گئے یسوع کے نام میں. وہاں موقع پاتے ان کے اندر گھر کر گئے, اور برکت اور تازگی ان کی زندگیوں میں, ان کے گھرانوں میں آئے, اور یہ جگہ وہی لفظ جو تم نے انکریز کر جائے. یسوع